بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5-10 دنوں سے میں کوشش کر رہا تھا ایک بات کرنے کی، لیکن میں ٹائم دے رہا تھا جان بوجھ کر، کیونکہ میں نے سلسلہ میں مقامی اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور کمشنر صاحب کی مداخلت چاہتا تھا، اور یقیناً آج جو ایشو ہے اس میں مجھے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کی دیت پہ کوئی شک نہیں ہے، اور شاید ان کے علم میں بھی نہ ہو، اور ان کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں، اور ایجنسیوں کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ قوم تو اس وقت مصروف ہے، اور ٹی وی پہ اور بڑے دھیان ہے، اور بڑے بڑے ایشوز آ گئے ہیں، لیکن جو معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے چھوٹے علاقوں میں، تحصیلوں میں، ضلعوں میں، اس کا بتانا بھی بڑا ضروری ہے۔ بلوال تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے سہولت بازار بنایا، بڑی انویسٹمنٹ کی، بڑا خوبصورت سہولت بازار بنایا، اور اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ریڈیوں والوں کو، ریڈی بانوں کو، چھوٹے غریب طبقے کو اس میں اکاموڈیٹ کیا جاتا، تاکہ جو شہر کے اندر انکروچمنٹ کہتے ہیں جی، ریڈی والوں کی انکروچمنٹ، ان کو اٹھا کے ادھر بٹھایا جائے گا۔ تو بلوال میں 85 دکانیں تھیں جو شاپس بنائی گئیں، اور اس میں 4 سے 8 ہزار تک اپلیکیشنیں ہوئیں، اور ہر ایک اپلیکیشن سے 30,000 روپے کے حساب سے پیسے لیے گئے، جو ابھی تک سب کے واپس بھی نہیں ہوئے، لیکن کچھ کے جو کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ اب یہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ قرآن اندازی کے ذریعے آپ کرتے، 10,000 روپے آپ نے کرایہ رکھا ہے، اور آپ صرف ریڈی بانوں کو، یا ان چھوٹے جن بیچاروں کی دادا پردادا یا والد یا والدہ جو ریڈی لگا رہے ہیں، جو وہ طبقہ جن کی اپنی کوئی دکانیں نہیں ہیں، جن کا اپنا کوئی سرمایہ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، متوسط طبقے کو یہ سہولت بازار کام آتا ہے۔ لیکن بلوال میں جو قرآن اندازی ہوئی وہ بالکل فراڈ ہوئی، یہ وہ بات ہے جو میں حلفاً کہہ رہا ہوں، بالکل فراڈ ہوئی۔ آپ بلوال میں آ کے عام ریڈی بانوں سے پوچھ لیں، ان ریڈی بانوں کو میں نے پچھلے دور میں کچھ 400 ریڈی بازاروں میں لگوائی، جس سے دکاندار کرائے لیتے تھے، جو دکان کے سامنے 4 فٹ جگہ دی گئی، اور ان کو دکاندار کرائے لیتے تھے، جو میں نے ختم کروائے کہ دکاندار کیوں جگہ لیتے ہیں، وہ ٹی ایم اے کو دینا ہے، بلدیہ کو دینا ہے، اگر جرمانہ دینا ہے یا طے بازاری دینی ہے، جو بھی ٹیکس دینا ہے۔ لیکن اب ان ریڈی بانوں کو اٹھایا گیا کہ آپ کو سہولت بازار میں یا آپ کو اور جگہوں پہ ہم منتقل کریں گے، لیکن جب سہولت بازار بنا تو آپ چیک کر لیں کہ وہ کن لوگوں کو جعلی قرآن اندازی کے ذریعے دی گئی دکانیں، وہ سرمایہ داروں کو دی گئی۔ اب سرمایہ کے بل بوتے پہ آپ ریڈی والوں کی جگہ بھی لینا چاہتے ہیں، اور یہ سرمایہ چھوٹی چھوٹی دکانداروں پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے یار، کچھ چھوٹے دکانداروں کو، چھوٹے ریڈی والوں کو، جو ریڈی والے کا حق ہے وہ ریڈی والے کو لینے دے، جو چھابڑی والے کا حق ہے وہ چھابڑی والے کو لینے دے، ان کو تو نہ، آپ ان کی جگہ تو نہ لیں۔ 10,000 کرائے پہ حکومت نے بازار بنایا، اچھی بات ہے، بڑا خوبصورت بازار بنایا، لیکن وہ اس میں جو فراڈ ہوا ہے اور جو مناپلی، آپ بلوال میں انکوائری کر لیں۔ میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو اپلیکیشن دی، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ کمشنر صاحب کو وائس نوٹ بھیجا، کوئی ایکشن نہیں ہوا، کیونکہ اس ضلع میں چیف سیکرٹری صاحب ڈائریکٹ اثر انداز ہوتے ہیں افسروں پہ، نہیں بھی ہوتے تو ایک امپریشن ہے کہ یہاں ہر افسر چیف سیکرٹری سے پوچھ کے چلتا ہے، اور ساری ان کی فیملی ہے یہاں پہ، پارلیمنٹیرین اور مقامی ایم پی ایم این اے کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ان کا دامن صاف ہے تو وہ آئیں بازار میں بیٹھیں، پتہ کریں ریڈی والوں سے کہ قرآن اندازی میں کس کو ایک فیملی کو 6 دکانیں ملی ہیں، آپ چیک کر لیں یہ کون سی قرآن اندازی ہے کہ ایک ہی فیملی کی 6 دکانیں نکل آئیں، ایک ہی فیملی کی 4 دکانیں نکل آئیں، ایک ہی سرکاری افسر کی 3 دکانیں اس کی فیملی کی نکل آئیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں یہ آپ اس طرح چھوٹے علاقوں میں، چھوٹی جگہوں پہ کہیں تو میرٹ رہنے دیں، ہر جگہ پہ سرمایہ دار کا قبضہ نہ ہونے دیں۔ تو یہ میں گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر یہ قرآن اندازی کینسل کی جائے، اور اوپن بازار میں بیٹھ کے قرآن اندازی کی جائے۔ ایسا ہر جگہوں پہ ہو رہا ہوگا، اگر بلوال میں ہو رہا ہے تو کل جہاں بھی آپ سہولت بازار بنائیں گے یہی پریکٹس ہوگی، تو یہ پورے پنجاب کا مقدمہ بن جائے گا۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے اور ان کی ٹیم سے گزارش ہے کہ خدا را اس فراڈ کو، اس غبن کو آپ پکڑیں اور اس پہ ایکشن لیں۔